رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه رواہ الترمذی۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کرل رحمت نازل ہوں۔ محترم، ترمذی شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم پیش خدمت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے کوئی بندہ ہل نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے گا، یہاں تک اسے 5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے اس سے سوال کیا جائے گا عمرہ فیما افناہ، جو تجھے عمر دی گئی تھی اس عمر کو تو نے کیسے گزارا۔ ٹھیک ہے جی، کس انداز سے گزارا، کس ڈھنگ سے گزارا، کس طریقے سے گزارا۔ کیوں قرآن تو کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے آپ کے لیے اسوہ حسنہ، طریقہ زندگی گزارنے کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ بازار میں جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے، اور واپس گھر میں آنا ہے تو کس طریقے سے گھر میں آنا ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، ہمسائے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو کس طریقے سے معاملہ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یقین کریں، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، حیران رہ گیا ہوں ایک حدیث پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا جو بندہ کسی کو قرضہ دے اور لکھے نہ ادا کرے۔ قرضہ دینا تو بڑا ثواب کا کام ہے نا، پھر فرمایا لکھے نہ اس کو، کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا جب اس سے مانگے گا تو وہ کہے گا مدت تو ایسے نہیں ایسے مقرر ہوئی تھی، ایسے نہیں ایسے مقرر ہوئی تھی۔ فرمایا جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کو لکھ لینا چاہیے، اگر نہیں لکھتا، اعتماد کرتا ہے تو اس کے نقصانات بہت دفعہ ہم تو تجربہ کر چکے ہیں، اس کے نقصان پہنچتے ہیں۔ لوگ اپنے وعدے کی پابندی نہیں کرتے، لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کیا ہوا؟ دیکھیں اس لیے فرمایا کہ کتنی دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے، فرمایا اس بندے کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا جو بندہ قرضہ دے اور اسے لکھے نہ، اس پر گواہ مقرر نہ کرے۔ تو فرمایا یہ سارے زندگی کے حصے ہیں، اللہ پوچھے گا کہ جو عمر آپ کو دی گئی تھی اس عمر کو آپ نے کیسے گزارا۔ اس کے بعد فوراً دوسرا سوال ہوگا، عمر کا بہترین حصہ ہے انسان کی جوانی کا، کہ جب انسان جوان ہوتا ہے وہ بہترین حصہ ہے، جوہر ہے انسان کی زندگی کا۔ فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس سے پوچھا جائے گا عن شبابہ فیما ابلاہ، فرمایا تجھے بہترین زندگی عطا فرمائی، طاقتور زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی تھی، ایسا جنون تھا تیرے جسم کے اندر، نہ تو تھکاوٹ محسوس کرتا تھا، نہ غم محسوس کرتا تھا، نہ بزدلی تھی تیرے اندر، ایسا وہ وقت تھا۔ فیما ابلاہ، فرمایا اس کو کیسے گزارا؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے نا، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ انسان کا جوانی کے وقت کی جو توبہ ہے نا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کے وقت کا عمل جو ہے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان دن قیامت کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کون سا نوجوان؟ فرمایا جس نے اپنی زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزارا ہوگا۔ اب توجہ فرمائے، آج کل کیا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں اپنی جوانی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ فرمایا وہ شخص، وہ بندہ، وہ نوجوان جس کی زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جوانی کی زندگی گزری ہوگی،
فرمایا دن قیامت کے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کریم کے عرش کے سائے کے، فرمایا اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، پوچھا جائے گا اس شباب کو، اس جوانی کو کیسے گزارا تو نے؟ اب دیکھیں ایک جوان ہے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، حلال و حرام کا اسے علم ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، فرمایا جو بندے کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دے، اور فرمایا جو اس کے 2 پاؤں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دے۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنا اضمانو، جو 2 چیزوں کی مجھے تسلی دے دے تو میں اس کا ضامن بن جاؤں گا دن قیامت کے، میں اسے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنی بڑی گارنٹی! یہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں۔ ساری کائنات ایک طرف ہو، ہر بندے کی بات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، یہ ایک ایسی معصوم ہستی ہے کہ ان کی ہر بات پہ آمن نہ کہنا ایمان کا حصہ ہے، شک کرنے والا بھی بے ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ مجھے میں یاد مانو، فرمایا کون ہے جو مجھے ضمانت دے؟ فرمایا حضور کس چیز کی؟ ما بین لحییہ، فرمایا جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، فرمایا جو اس کی 2 پاؤں کے درمیان ہے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ضمانت دیتا ہوں کہ دن قیامت میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنی بڑی ضمانت ہے اس نوجوان کے لیے جس نوجوان نے اپنی زندگی حیا والی زندگی گزاری ہے، شرم والی زندگی گزاری ہے، اللہ کے ڈر والی زندگی گزاری ہے۔ یعنی 2 فضیلتیں ہیں جوان کے لیے، ایک دن قیامت کے اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا، اور دوسری اسے کیا گارنٹی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ دیکھیں جس کی ضمانتی نبی علیہ السلام ہو جائے باقی پھر کچھ رہ جاتا ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اب یہ دیکھ لیں مال کمایا کہاں سے، مال کمایا کہاں سے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مال کمایا کہاں؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جسم کی پرورش مال حرام سے کی جائے گی، فرمایا وہ جہنم کا لقمہ بنے گا۔ یہ مفہوم ہے حدیث کا، وہ جہنم کا لقمہ بنے گا۔ اب میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، اپنے ارد گرد کا ماحول بھی دیکھیں کہ کیسے رشوت چل رہی ہے۔ میرا کام بھی نہیں ہوتا، ہم ایک جگہ پر گئے، ایک معمولی سا کام تھا، اس وقت تو نے کر دیا، بعد میں گیا تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ شاہ جی ہمارے مہمان آئے ہوئے 2000 روپیہ دے جائے۔ یہ حالات ہیں۔ یہ اندازہ کریں آپ کہ رشوت کا بازار اس قدر گرم ہے کہ کوئی یہاں کا نہ بڑا بچا ہوا ہے نہ چھوٹا بچا ہوا ہے، اگر آپ دیتے نہیں تو آپ کو اتنا ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اتنا رسوا کرتے ہیں، اتنے چکر لگواتے ہیں، اتنے پھیرے لگواتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے ان لانتیوں کو دو، ان کو دو کچھ تاکہ ان کی زبان بند ہو اور ہماری جان چھوٹے ان سے۔ یہ تو دن قیامت کے پتہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وفیما انفقہ، فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ، پوچھا جائے گا کیسے اس کو کمایا تھا، کیسے مال بنایا تھا، کیسے یہ سب کچھ بنا تھا۔ کوئی ضروری ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں 2000 کے کپڑے سے 1500 کے جوڑے سے بھی گزارا ہوتا ہے، کرنا چاہیے نہیں ہے، حالات جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ بھائی سائیکل پر صبر کریں، نہیں لے سکتا آدمی، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر میں اور آپ بری ہو گئے نا تو سمجھو میں اور آپ کامیاب ہیں، کوئی بات نہیں، پیدل چل لیں، بائی سائیکل پر چل رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حرام کا مال اکٹھا کر کے گاڑی لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جھونپڑی میں بھی گزارا ہو سکتا ہے گزارا، کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے نا۔ جب مسجد نبوی شریف بنی تھی ابتدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو بارش کی وجہ سے جناب آپ کے ماتھے مبارک پر، پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ جاتا تھا۔ وہ پیشانی جو اللہ پاک دن قیامت کے جس کو کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اٹھائیے اس پیشانی کو زمین پہ مت رکھیے، اٹھائیے، مانگیے، سل تو عطا وشفا تو شفا، سوال کیجئے میں عطا فرما دوں گا، شفاعت کیجئے میں قبول کر لوں گا، وہ برکت والی پیشانی۔ تو میرے بھائیوں پوچھا جائے گا من این اکتسبہ، کمایا کہاں سے تھا، کس طرح کمایا تھا، کیسے اکٹھا کیا تھا۔ فرمایا پھر دوسرا سوال کیا ہے، دو چیزیں ہیں، اب میں سمیٹنے لگا ہوں درس کو، پریشان نہیں ہونا۔ ایک چیز تو ہے کمایا تو حلال سے تھا، توجہ فرمائیں، ایک یہ ہے، یا ایک چیز ہے کمایا تو حرام سے تھا، مثلا حرام سے کمایا، حلال جگہ پر لگایا، اس کا کچھ ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ حرام سے کما کے حلال کی جگہ پہ لگایا، کچھ ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا آدمی اپنے فضلے سے، اپنی گندگی سے، اب گندگی لگی ہو کسی جگہ پر تو چھوٹے پیشاب سے اسے دھو ڈالے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ حرام سے کمایا، حلال جگہ پر لگایا، اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں حلال سے کمایا اور حرام جگہ پہ لگایا، یہ ایک دوسری بات ہے۔ حلال سے کمایا، حرام جگہ پہ لگایا، تو قرآن سے پوچھتے ہیں کیا؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ آپ ولیمہ کرتے ہیں اس انداز میں کریں جس سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف نہ ہو، اس حساب سے کریں کہ معاشرہ برباد نہ ہو جائے، کہ جس آدمی کے پاس نہیں وہ سوچے گا کہ یا اللہ میں کیا کروں، اس نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے۔ بیٹی کو جہیز دیتے ہیں اتنا دے کہ جس سے دوسرا آدمی پریشان نہ ہو معاشرے میں، حالانکہ اسلام میں جہیز کا تصور نہیں ہے۔ فرمایا کمایا حلال سے، خرچ کیا حرام جگہ پر، جب حرام جگہ پر خرچ کیا تو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا اسراف کرنے والا، ابذار و تبذیر کرنے والا، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کا بھائی بند ہے۔ یہ سوچے کہ حلال سے کما کے حرام کی جگہ پر خرچ کرنا، اس سے بڑی تو بد نصیبی نہیں ہے۔ خوش نصیبی یہ حلال سے کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا۔ اب آگے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ۔ ہون مولوی صاحب آ جائیں، آپ مولوی صاحب جو علم آپ نے پڑھا تھا، مولوی صاحب نہیں سارے آ جائیں، جتنے بھی عالم فاضل ہیں، دنیا کے عالم فاضل ہیں وہ بھی، دین کے عالم فاضل ہیں وہ بھی، جو علم آپ نے پڑھا تھا کیا اس علم کا حق ادا کیا تھا؟ اس کا حق ادا کیا تھا؟ ہم مثال کے طور پر ناراض نہ ہونا، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میرے پاس ایک ڈاکٹر آ کے کہنے لگے فتویٰ چاہیے، میں نے کہا لے لے، میں نے کہا مسئلہ تو مفت بتاتا ہوں، چاہے 1.5 گھنٹہ لگ جائے، فتوے کی میں فیس لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا، میں نے سمجھا ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوگا، میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے دولت نگر سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں؟ کہنے لگا جی میں MBBS ڈاکٹر ہوں۔ میں نے کہا فیس ہے میری 10,000، آپ سے 20,000 لوں گا۔ کہنے لگا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ MBBS ہیں، آپ کی فیسیں بھی اتنی ہیں، آپ جب نسخہ لکھتے ہیں تو یہ جو آپ میڈیکل کے جو ہوتے ہیں لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ ان سے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے؟ سوچیں نا ذرا، علم سیکھا، اللہ نے علم دیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسے 1 گولی کی ضرورت ہے آپ 6 گولیاں لکھ دیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اس سے پیسے لیے، غریب کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا، غریب علاج کروانے سے مجبور ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر بھی پوچھا جائے گا، وکیل بھی پوچھا جائے گا، مولوی صاحب بھی پوچھے جائیں گے۔ مولوی صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھا لیتا ہوں، جمعہ پڑھا لیتا ہوں، مجھے پوچھا نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک عالم کو، حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو بلایا جائے گا دن قیامت کے دن، اس سے پوچھا جائے گا سنا تو کس لیے دین کی خدمت کرتا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے لیے۔ اللہ کہیں گے میں علام الغیوب ہوں، میرے لیے نہیں، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا فہامہ ہے، بڑا فلانا ہے۔ فرمایا دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑا صاحب علم تھا، فرمایا آج تجھے منہ کے بل جہنم کے اندر گرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کی تیاری کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب پر رحم فرما۔ باقر دعوانا الحمد